نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے، اس کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس میں علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف علماء کا یہ کہ ہاتھ باندھ دینے چاہیے، جیسا کہ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی حافظہ اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، زیادۃ الخشوع بوضع الیدین فی القیام بعد الرکوع، اور ان کے بھائی شیخ محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کا یہ موقف تھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ اس مسئلے میں تشدد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ راجح یہ ہے کہ دونوں طرح عمل کر لینا یہ جائز ہے۔ البتہ بہتر اور اولا یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے۔ اس کی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا قام فی الصلاۃ ارخى یدیہ، جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ صحیح اثر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، طبقات المحدثین باصبہان اس میں بھی موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 391 صفحہ ہے، حدیث نمبر 3950 ہے، سندہ صحیح۔ اور طبقات المحدثین باصبہان جلد 1 صفحہ 200 اور 201 ہے، اس میں یہ صحیح سند کے ساتھ اثر موجود ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اثر کے جو دو مفہوم ہو سکتے ہیں، وہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں قیاموں میں ہاتھ لٹکاتے، یہ پہلا مفہوم ہے اس کا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رکوع کے بعد والے قیام میں ہاتھ لٹکاتے تھے، یعنی ارسال کرتے تھے۔ جو پہلا مفہوم ہے وہ مرفوع احادیث کی بھی خلاف ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحیح اور مرفوع احادیث کی مخالفت کریں اور ان کا کوئی رد بھی نہ کرے؟ اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے خود بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا قدموں کو برابر رکھنا اور نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا سنت میں سے ہے، یعنی ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا یعنی ہاتھوں کا باندھنا سنت میں سے ہے۔ اور دوسرا جو اس کا مفہوم ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا، یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ عمل کسی مرفوع حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے، لہذا یہی مفہوم راجح ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ صحیح حدیث صحیح البخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے، جن میں الفاظ یہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تو ہر جوڑ اپنی جگہ واپس آ جاتا تھا، کل فقار مکانہ اور کل مفاصل مکانہ کے الفاظ ہیں، جن سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہی چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔